بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، وہ جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کے بارے میں جاننے کے لیے، عملیات کا سفر ہمارے بزرگوں کے سائے میں طے کرنے کے لیے جو لوگ جڑے ہیں، ہمارے سلاسل کی تعلیمات کے لیے جو لوگ جڑے ہیں، ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کے لیے جو جڑے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوں کے بارے میں جاننے کے لیے، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اپنے دامنوں میں سمیٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو پریشان ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں گرفتار ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے خانوادے سے، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان سیزن 3 کے ایپیسوڈ 7 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور میں شکر کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے آپ لوگوں کو میرے قریب کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس رب نے مجھے اس محبوب کی امت کا امتی بنا کر امتی بنایا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے مجھے میرے مرشد کا فیض عطا کیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت ڈالی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، اس محفل کے ذریعے اس نے آپ کو اور ہمیں آپس میں جوڑ دیا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا، اور آپ بھی میرے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں، جب تم شکر کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہوں، اور جب تم شکر کرتے ہو تو میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیتا ہوں جب تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو ہمیں رب کا شکر ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کی جو ہماری خاص محفل ہے، اور آج کی خاص محفل کا ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ اتنا خاص ٹاپک ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، کہ جس کے بغیر روحانیت میں کامیابی ملنا ناممکن ہے، کہ جس کے ذریعے ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوں تو شاید ہم ہلاک ہو جائیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں کس ٹاپک کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میرے ساتھ اس محفل میں جو شامل ہیں، جو شریک ہیں، آپ لوگ ان کو بخوبی جانتے ہیں، اور وہ شخص ہیں کہ جو سادات گھرانے کا نور ہیں، وہ شخص ہیں جو سادات گھرانے کی اولاد ہیں، وہ شخص ہیں جو نبی کے گھرانے کی اولاد ہیں، اور یقیناً آپ میرے ساتھ ہر محفل میں
یعنی کہ پچھلے رمضان کی محفلوں میں بھی آپ نے ان کو میرے ساتھ پایا. اور جب ہماری محفل ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم کچھ ایسا خاص ذکر کرنے والے ہوتے ہیں کہ پھر میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اس محفل میں شریک ہوں اور وہ اپنے خانوادے کی رحمتیں، وہ اپنے خانوادے کی نعمتیں کے بارے میں ہم سے بیان کریں کہ جس کو آپ سنیں اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو. تو آپ جانتے ہیں ان کا نام، وہ عالم دین ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی تقوی میں گزاری. انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال کا عرصہ طالب علم رہ کر انہوں نے علم کو سیکھا، انہوں نے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور جب وہ فارغ التحصیل ہوئے پھر وہ میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے روحانی تربیت میاں حضور سے لی، اور پھر میاں حضور نے ان کی تربیت کو مکمل کیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ اب وہ تبلیغ کریں، دین کی تبلیغ کریں، روحانیت کی تبلیغ کریں، طریقت کے رستے کی، اور لوگوں کو ہمارے سلسلہ عام کریں، لوگوں تک وہ بات پہنچائیں کہ جن کا پہنچانے کا ان کا حق ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ وہ اپنے نیٹ ورک سے بھی کرتے ہیں، اپنے چینل سے بھی کرتے ہیں، اپنی خانقاہ میں بھی کرتے ہیں، اپنے کلینک پر بھی کرتے ہیں. اور وہ شخص کہ جس نے دین کے ساتھ ساتھ طب بھی سیکھی، حکمت بھی سیکھی، اور پھر آج اپنے ہی کلینک پر ہزاروں لوگوں کو وہ ان کا علاج و معالجہ کرتے ہیں اور لوگوں میں وہ روشنی پھیلاتے ہیں، جو روشنی ان کو میاں حضور کی طرف سے ملی، وہ روشنی جو ان کو اپنے خانوادے سے ملی. اور یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے والد محترم بھی سادات، اور وہ کہ جن کے خانوادہ بھی، کہ جن کے آبا و اجداد بھی وہ ولی کامل بزرگوں میں سے گزرے ہیں، جن کے مزارات آج بھی کشمیر میں موجود ہیں، آج بھی مانسہرہ میں موجود ہے، آج بھی دنیا میں ان کے آبا و اجداد کی روشنیاں پورے جہاں میں پھیل رہی ہیں. لیکن ان کے اوپر غالب میاں حضور کی صحبت، ان کے اوپر غالب میاں حضور کی تربیت، ان کے اوپر غالب میاں حضور کی روشنی. الحمدللہ میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ موجود مفتی سید بابر شاہ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی سید بابر شاہ گیلانی، میں آپ کو اپنی اس بابرکت محفل میں اور اس ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب جزاک اللہ تبارک و تعالی آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور آپ نے ماشاءاللہ ایسا تعارف کروایا کہ دل باغ باغ ہو گیا. اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو قائم رکھے اور اس محبت کے مطابق مجھے چلنے کی بھی توفیق دے. میں یہاں پر آیا، بہت خوشی ہوئی حضور کہ آپ نے ماشاءاللہ اسلاف کی جو یاد تازہ کی ہے، دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ. میاں حضور کے سلسلے کو جس طرح سے آپ لے کر چل رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اس حوالے سے دل خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ جس طرح سے میاں حضور کی تعلیمات لوگوں تک آپ اتنے آسان اور سہل طریقے سے پہنچا رہے ہیں، اور جو ایک بہت بڑا روحانیت میں خلا تھا جو اس زمانے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ روحانیت سے بہت دور ہوتے جا رہے تھے، عملیات کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا تھا، بالکل ایسا ہی، اور لوگ ذکر سے دور ہو رہے تھے. آپ نے ماشاءاللہ ایک نیٹ ورک کا میاں صاحب کے آپ دست راست بنے کہ انہوں نے آپ کی تربیت کی، تو تربیت کا آپ نے حق ادا کیا کہ آپ نے لوگوں کو وہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس کو چھپا کر نہیں بیٹھ گئے. بالکل آپ نے اس کو عام ایسا کیا کہ سخاوت کی جو دریا بہائے. سبحان اللہ، میں اکثر آپ کو یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے سخی آدمی نہیں دیکھا. اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی محبت ہے اور یہ ان کے مقصد ایک اظہار ہے کہ الحمدللہ. دیکھیں، اب سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بزرگوں سے سیکھیں آپ اس کو اپنی ذات تک محدود نہ کریں. آپ جو کچھ، چاہے وہ ایک آیات ہو، چاہے وہ ایک ذکر ہو، جو کچھ بھی آپ کو تعلیم ہوتی ہے، اور جب اس کی روشنی آپ کے من کے اندر پھیلتی ہے، آپ کے اندر پھیلتی ہے، تو اس روشنی کا حق صرف آپ کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اس کے منتظر ہیں.
سبحان اللہ. اور حضور میں نے مطلب ایک تو جیسے آپ ایک سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد ہو گئے ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ اس عمر میں اس قدر روحانیت کی خدمت. سبحان اللہ. پھر آپ نے جس طرح سے میں اس سیٹ پر آیا نا تو سیٹ کو دیکھ کر سبحان اللہ طبیعت کیا خوش ہو گئی ماشاءاللہ، مطلب جس طرح یاد سے تازہ ہو گئی. اسلاف کی یاد تازہ ہو گئی. باقاعدہ سنت کے مطابق بیٹھنا، کھال پر بیٹھنا اور اس کی برکتیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور پھر جو انوائرمنٹ آپ نے بنائی وہ اسلاف کی یاد تازہ کی. اصل میں لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے نا کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح زندگیاں گزاری، سبحان کس طرح لکڑیوں کے گھروں میں رہتے تھے، کس طرح چمڑے کے اوپر بیٹھتے تھے، کس طرح گفتگو کرتے تھے، کس طرح تربیت کرتے تھے. سبحان اللہ. مطلب ان چیزوں کی باقاعدہ ایک روحانیت ہے. بالکل روحانیت ہے. اب ایک ذکر آپ فرش پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور ایک ذکر آپ کسی کھال کا پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس ذکر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے شاہ صاحب. اس کی اپنی تاثیر ہے، تاثیر ہے، انوائرمنٹ ماحول کی ایک تاثیر ہے، پھر بزرگوں کے طریقے کی ایک تاثیر ہے. پھر آپ نے جس طرح سے وہ ذکر کرنے کا آپ کا میں نے دیکھا کہ جس طرح مطلب ہمارے خانوادے میں باقاعدہ ذکر کا طریقہ اور اس کو جس طرح سے آپ نے اتنا آسان کر کے بیان کیا اور جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے دماغ میں کہاں سے آتی ہیں، کیسے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک نعمت بنا کر ہمارے درمیان رکھا کہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کہ اگر کہا جاتا ہے نا کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو اللہ کی جو نعمت ہے اس کو شکر سے باندھ کر رکھو. اور یہ کیا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا؟ کہ جو تعلیمات آپ عام کر رہے ہیں ان تعلیمات کا حق ادا کرنا کہ ان سے خود بھی مستفیض ہونا اور مخلوق خدا کو فیضیاب کرنا. اور جس طرح سے جو کچھ میں نے آپ سے سیکھا، اپنے بزرگوں سے بھی سیکھا. میں 20 سال کی عمر میں تھا کہ میرے نانا جان جو تھے سید نوران شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس وقت مجھے خلافت دی تھی. اور مطلب روحانیت جو انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو جو سب سے پہلی جو خلافت ہوئی تھی وہ آپ ہی کے گھرانے سے ہوئی تھی. الحمدللہ میرے نانا جان نے مجھے خلافت اور اجازت اور سب کچھ عطا فرمایا تھا. اور پھر بزرگوں کے مزارات پر ماشاءاللہ آپ کے ساتھ میں گیا. بالکل. اور ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ مفتی سید بابا شاہ گیلانی کے ساتھ اور ان کے والد محترم جو اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعائیں مغفرت کیجیے گا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. وہ شخص اور ان کے ساتھ الحمدللہ ہم نے مدینے کا سفر کیا اور پورا مہینہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا، وہاں عبادت کی. میں خود گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے ان کے والد محترم کو دیکھا، نہایت متقی پرہیزگار. اور اس کے علاوہ کہ شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے والد محترم کو گردوں کا مرض تھا، کریٹینائن ان کا بڑا ہوتا تھا. یعنی کہ اس حد تک بیمار تھے وہ شخص کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا نا تو شاید وہ ہمت ہار جاتا، لیکن یہ ہمت بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی. اس شخص نے اس بیماری کی حالت میں ہمارے ساتھ مدینے کا سفر کیا اور اپنی سارا تر وقت مسجد نبوی میں گزارا. سبحان اللہ. ایک وقت میں ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے ہوٹل چلے جایا کرتے تھے کچھ لمحے آرام کرنے کے لیے، لیکن وہ اس عمر میں ان کو اس وقت عمر کتنی تھی ان کی؟ 67 تقریباً 67 یا 60 پلس ان کی عمر تھی. اس وقت بھی وہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور وہیں اپنی نمازوں کا ہر چیز کا اہتمام کرتے تھے. تو آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے نا، وہ جو آیت ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اور شاہ صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے تاکہ ہمارے چاہنے والے سننا چاہتے ہیں اس آیت کے بارے میں دیکھنے جاتے ہیں. وہ ایسی خاص آیت کہ جس کے بغیر آپ کا ایمان بھی نامکمل ہے. کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس کا آیت کا عمل بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا. اور اس آیت کے بارے میں خاص کر کہ اس آیت کے ذریعے یعنی کہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب تمام جہان کے یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے. یعنی کہ جتنے بھی عالمین ہیں وہ رب ہے، اور جتنے بھی عالمین ہیں آپ اس عالم کی رحمت ہیں.
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا. اور اگر رحمت کی اگر بات کی جائے نا تو رحمت ایک روشنی ہے, وہ روشنی کہ جس سے تمام عالم نور سے بھر گئے, تمام عالم منور ہو گئے, روشن ہو گئے. اس سے پہلے تمام عالم ایک اندھیرا ہو کا عالم تھا, جب کچھ نہیں تھا تو صرف رب کی ذات تھی, اور جب کچھ ہوا تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت تھی, اور وہ روشنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور مبارک کی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی نور ہے جو رب کا نور ہے. تو اس آیت کے ذریعے ہم اس نور کو اپنے اندر کس طرح سمیٹیں گے, اس نور سے ہم اپنے اندر کی روشنی کو کس طرح بڑھائیں گے, کس طرح ہم اپنے جو ہمارا روحانی سفر ہے ہم اس کو پرنور کر دیں گے. ہم اس آیت کے ذریعے اپنی محفل میں وہ روشنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی جو تمام خانوادے میں ہے, کہ تمام خانوادے کا فیض, تمام سلاسل کا فیض, تمام سلاسل کے اندر جو روشنی ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہے. تو ہم اس آیت میں جو ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم 7ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں, تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے بابا صاحب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارا کرتے تھے, تاکہ ہم دیکھیں نا اب جب ہم سنیں گے نا تو پھر ہم کوشش کریں گے اس طرح رمضان گزاریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور کا رمضان کیسا تھا؟ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان تو قابل رشک تھا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رجب سے ہی رمضان المبارک کا اہتمام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. کس طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا, کہ اللہ ہمیں برکت دے فی رجب و شعبان, کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما, اور بلغنا الی رمضان, کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رجب سے ہی انتظار اور اہتمام کا معاملہ کر لیا کرتے تھے, اور شعبان المعظم میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے روزے رکھ کر رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے, اور باقاعدہ طور پر ان 3 مہینوں کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تھے, اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ کھل جاتا. تو مطلب یہ کہ عام دنوں میں جو حضور کی عبادتیں تھیں, جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ ان عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے, کمر بستہ ہوا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے جو 20 روزے ہیں نماز اور نیند کو ملا لیا کرتے تھے, لیکن 20 رمضان المبارک سے سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم شب قدر کی تلاش شروع کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اعتکاف کر لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اب جب رمضان المبارک آتا, اب دیکھیں نا کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سورہ اخلاص اور رمضان نہ عطا فرماتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں فرماتے ہیں کہ 4 کام کر لیا کرو. رمضان میں 4 کام کر لیا کرو, حضور کا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ 4 کام کر لیا کرو. ان میں سے 2 ایسے ہیں کہ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی. مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت اور لا الہ الا اللہ کی کثرت. اللہ اکبر. دیکھیں اب حضور کا فرمان کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں کم از کم 4 کام آپ کر لیا کریں. سب سے پہلا استغفار, دوسرا لا الہ الا اللہ. اب آپ اس کو ذکر کی حالت میں کر لیں, آپ اس کو تنہا ہو کر لیں, اور الحمدللہ اب ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جو ہلکا یانہ سجایا یہ ہم نے حضور کی سنت ادا کری ہے, اور
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، چاہے وہ ذکر کی صورت میں کرو، اگر تم بیٹھے ہو کر لو، کھڑے ہوئے کر لو، لیٹے ہوئے کر لو، جس حالت میں کرنا چاہو تم کر لو۔ اور یہ وہ طریقہ لا الہ الا اللہ کا وہ ذکر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تعلیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی اس طرح بیٹھو، اے علی اس طرح تم لا کو ضرب دو، اے علی اس طرح تم لا کا ذکر کرو۔ آپ نے پوری ترتیب کس کو سکھائی؟ لا الہ الا اللہ کے ذکر کی مولا کائنات حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ استغفار۔ اب وہ دو بات پوری کمپلیٹ کرنے ہیں آپ کہ دوسری بات جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا بتایا کہ استغفار کی کثرت کرو، اور ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ کی کثرت کر لیا کرو۔ اور دو کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کہ اللہم اجرنا من النار، کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن کے تعلق کو کس طرح سے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو دیکھیں کہ قرآن کا رب نے رمضان کا تعارف کیا بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل فرمایا۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کا اور رمضان کا تعلق کیسے اپنی زندگی میں بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام رات کو ملاقات کیا کرتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، بے نبی شک پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو قرآن کو اس رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مطلب جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جو لوگ حافظ ہیں وہ گردانے کرتے ہیں، جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ عام دنوں میں پڑھنے سے زیادہ ثواب رمضان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر آپ مثال کے طور پہ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت کی تکرار آپ ماہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں اور وہی تکرار آپ عام دن میں کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں تقریباً 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ 70 گنا ثواب ہے، اور نیکی کا ثواب تو 70 گنا ہو ہی جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہی صرف نہیں ہے کہ یہاں پر 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ثواب ہے کیا؟ ثواب ہے اجر۔ اجر وہ ہے جو ایک آخرت کے لیے رکھ دیا گیا، اور ایک اجر ہے جو ناسوت عالم ناسوت میں ہمیں بتایا گیا کیا کہ ہماری روحانیت بڑھ رہی ہے۔ اس میں مطلب جو عمل ہم کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی روحانیت بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کا جو فیض ہم تک پہنچ رہا ہے وہی فیض ہم پر 70 گنا ہماری روحانیت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت چھما چھم اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فضل کہ انہی کے صدقے ہمیں یہ رمضان عطا کیا گیا، اور ہمیں جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویسا رمضان گزارنا چاہیے۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اللہ اس شخص کی ناک خاک میں ملا دے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، مغفرت نہ کروا سکا۔ اور یہ فرمایا نبی پاک جبریل امین علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ مطلب کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مطلب مفہوم کچھ ایسا ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا کتنا محروم رہ گیا، کتنا محروم رہ گیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب ایک رات کے وقت ایک ایسا وقت آتا ہے جو رات کا بالکل آخری پہر آتا ہے، یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو ہمارے سحری کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب سحری کرنے کی جو برکت ہے، سحری کرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں دسترخوان پر، تو ہمارا رب کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان تک آ جاتا ہے، اور وہ پھر اپنا رخ
زمین کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے اپنی مغفرت کی دعا کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہو تو رب کو یہ عمل آپ کو بہت پسندیدہ ہوتا ہے، سبحان اللہ. بہت پسندیدہ ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ مطلب سحری کرنا بھی ایک عبادت ہے. ہمارے اور بنی اسرائیل کے روزوں میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ کس کا تھا؟ سحری. سحری کا فرق تھا. مطلب یہ سحری بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ آپ جتنے ہی بیمار ہوں، آپ ایک بات یاد رکھنا، چلے ایک کام کرنا آواز سے، کہ جب آپ سحری کیا کرو نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے نا، اس کو دسترخوان پہ بٹھا دیا کرو. پھر آپ اس بیمار کی کیفیت دیکھنا، اس کی حالت دیکھنا. جب وہ شخص جو بیمار ہو آپ کا، اور جب آپ بیمار کو اپنے پاس سحری کے لیے بلاتے ہو، اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہو، یا آپ بیمار کے قریب سحری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سحری کی برکت سے اس کی بیماری کو اٹھا لیتا ہے، اس کی بیماری شفا میں بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. کس کی برکت سے؟ اس سحری کی برکت ہے. آپ یہ کر کے دیکھنا عمل، یہ بزرگوں کا قول ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیمار ہو اور جب تم سحری کرو تو اس کو اپنے قریب کر لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ سحری جب کر رہا ہوتا ہے نا انسان، تو رب اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا سب جہانوں. سب جہانوں کے لیے. اب مجھے تھوڑا سا نا اس رحمت کا مفہوم بتا دیں ہمارے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہ یہاں پہ جو رحمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا اصل مفہوم ہے کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے، اور یہ دنیا قائم ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے. اس دنیا کی ابتدا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے، اور آج دنیا باقی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. سب سے پہلے تو ہم ارسال کو دیکھ لیں کہ ارسال کیا ہے، بھیجنا کیا ہے. بالکل. آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہاں پر بھیجنے والا اللہ ہے، اور بھیج کس کو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اور بھیج کس کی طرف رہا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، بھیجنے والا رب ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ محبوب ہے. محبوب ہے. اور کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ وہ مخلوق ہے. تو مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق کا جو واسطہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، بہت گہری بات کہی ہے آپ نے، کہ اگر ہم رب تک پہنچنا چاہیں نا تو ہم حضور کے ذریعے بآسانی پہنچ سکتے ہیں. آپ کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے. ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو واحد ذریعہ رکھ دیا. اب دیکھیں نا کہ اگر کسی دو لوگوں کے درمیان کسی خط سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو جو بھیجنے والا اور جس کو بھیجا جاتا ہے، درمیان میں جو خط ہے یا جو پیغام ہے، وہ اصل ہے رابطے کا سبب. تو رب کو اگر پہچاننا ہے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان لیا جائے. اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پا لیا، خدا کی قسم اس نے رب کو پا لیا. اور یہاں تک کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہ رکھی، اس کو تو ایمان کی ابتدا ہی نہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا لا ایمان لمن لا محبت له، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں میرے لیے محبت نہ ہو. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وما ارسلناک الا فرمایا. یہاں پر وما ارسلناک کا مطلب اگر ہم ترجمہ لفظی کریں تو وہاں پر آتا ہے کہ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. الا مگر، مطلب پہلے نفی فرمایا پھر اثبات فرمایا. اب عرب میں آپ یہ قاعدہ دیکھیں کہ جہاں پر نفی کے بعد اثبات آتا ہے وہاں پر تخصیص پائی جاتی ہے.
اب کیسی تخصیص ہے؟ تخصیص یہاں پر یہ ہے کہ جیسا کہ کلمہ ہم دیکھ لیں کہ لا الہ نفی اثبات ہے. نفی اثبات میں کیا ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا مگر اللہ، الا اللہ مگر اللہ. تو جہاں پر نفی اثبات کا معنی پایا جاتا ہے وہاں پر تخصیص پائی جاتی ہے. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، کہ اللہ کے لیے ہی معبودیت اور اللہ کے لیے ہی الہیت مخصوص ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نفی کے بعد اثبات آ رہا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ جو تخصیص اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے، کسی کے لیے ایسی تخصیص نہیں کی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ تخصیص، وہ رحمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا. اب عالم کیا ہے؟ اب آپ عالم کا ایک لفظ میں معنی، ایک کلمے میں آپ کو اگر اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کروں تو بالکل ہمارے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں عالم کے بارے میں. عالم کیا ہے؟ ما سوائے اللہ عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما سوائے اللہ عالم ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تو اس میں عالم ناسود بھی آ گیا. سبحان اللہ. ابھی عالم ناسود بھی ہے، عالم ملکوت بھی ہے، عالم جبروت بھی ہے، عالم لاہوت بھی ہے، اور پھر عالم ہاہوت بھی ہے. سبحان اللہ. جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، صرف اس کے محبوب کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام عالمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیج دیا. اور رحمت کا مفہوم اتنا زیادہ حضور، اتنا اس کو مفہوم کو اگر میں بہت ہی مطلب مختصر کر کے بھی بیان کرنا چاہوں نا تو پھر بھی اتنا اس کا وسیع معنی ہے کہ اس کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو سمیٹنا. لیکن جتنا میں آپ کے سامنے تو بیٹھ کر بھی بیان کرنا ایسا ہے کہ خیر سورج کے سامنے کوئی چراغ جل رہا ہے لیکن لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. لیکن جب سورج کے سامنے چراغ تو جلنے کا معاملہ ہے ہی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ شاہ صاحب اتنے اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والے کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو سنیں، اور بالکل جامع اور مستند گفتگو کرتے ہیں اور حوالے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، اور جو ہمارا وقت گزرتا رہتا ہے اور ہم ایک نئے سے دوسرے دروازے میں داخل ہوتے تھے، اور ابھی جو الحمدللہ ہم جس عشرے میں ابھی ہیں، موجود ہیں، جو عشرہ چل رہا ہے وہ عشرہ رحمت بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ ہم دو رحمتوں کے بیچ میں ہیں. سبحان تو اللہ. ہماری تو بخشش ہے ہی ہے. الحمدللہ. مطلب ہماری بخشش وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن اگر ہم تھام کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں رحمت کا ہی سامنا ہے. ایک بات اور ہے کہ ہم نبی کی محبت کو اپنے دل میں کس طرح بڑھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کے دل میں نبی کی محبت دن بدن بڑھتی جائے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو شخص اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے نا، اللہ اس کے آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں چل کر اس کے دوستوں سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ مضبوط رہے، آئی بات سمجھ میں، تو ہم اپنے استادوں کے، اپنے مرشد کے، اور جو اللہ کے دوست ہیں، ہم اس سے دوستی کا ارادہ کر لیں. ہم اس سے دوستی کا ارادہ کریں، ہم اللہ کے دوستوں سے محبت کریں. تو ہمارے دل میں جب اللہ کے دوستوں کی محبت آئے گی تو پھر یہ محبت جب بڑھے گی نا تو ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بے پناہ ہو جائے گی. جب حضور کی محبت ہو جائے گی تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں سرایت کر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں
تو وہ بھی ہمارے لیے منافع بخش نہیں ہوگی. اگر ہم صرف اللہ سے محبت کریں اور اس کے رسول سے نہ کریں تو وہ بھی ہمیں محبت ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے اقوال اس کے افعال کی پیروی کرو، وہ یحببکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ تم ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہی نہیں جا سکتے، ڈائریکٹ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو جو تمہیں حکم دیا ہے. اور یہ وسیلہ کیا؟ یہ اولیاء کرام، ان کا دامن پکڑ کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے اور زنجیر کے مانند آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور پھر کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو وہ ایک کڑی کے مانند داخل ہوں گے، یعنی کہ ایک زنجیر کے مانند، جیسے کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے آپ پر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں کہ جس کے بارے میں بزرگان فرماتے ہیں روز محشر انبیاء کرام فخر محسوس کریں گے اس امت پر. سبحان اللہ. کہ کاش ہم بھی امتی ہوتے. بزرگان فرماتے ہیں کہ فخر کریں گے. پہلے بھی دعائیں ہوتی رہیں کہ یا اللہ ہمیں اس امت میں تو اس امت کا نبی بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ نبی تو چن لیا گیا، اسی کے صدقے تو دنیا بنی ہے کہ وما خلقت لولاک لما خلقت الافلاق، کہ میں اگر اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو بھی پیدا نہ فرماتا، اس کے لیے تو دنیا بنا دی گئی. تو پھر انبیاء دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمیں اس امت کا امتی بنا دے. تو کہا کہ امتی بھی چن لیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری قسمت کہ ہمارے کو اللہ عز و جل نے بن مانگے جو نعمت عطا فرما دی ہے، اس کے لیے انبیاء رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے اور ایک نبی کی یہ دعا قبول ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی. جی اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے کیسی نعمت عطا فرما دی کہ اللہ عز و جل نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں، سر سے لے کر پیروں تک ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. لیکن رب نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں، لیکن رب فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں لقد لام بھی تحقیق کے لیے اور قاف بھی قاف اور دال قد دو دفعہ تحقیق رب نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان فرما دیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا. اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے کسی نعمت کا ذکر فرمایا تو اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا کہ جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنا دی ہے. اور آپ جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو پانے کے لیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر لیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ اولیاء سے ہم فیض کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ان اولیاء نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں نور عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے، ان پر چل کر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنی مشعل راہ بنا کر منزل تک پہنچے. تو جب ولایت کی ابتدا ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب ولایت کی یعنی کہ ابتدا، نبوت کا جو جز ہے، نبوت کا جو راز ہے، نبوت کا جو فیض ہے، نبوت کی جو روشنی ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت ختم کر دی گئی تھی تو پھر وہ ولایت کی صورت اختیار کر گئی. سبحان اللہ. اللہ کی قرب کے لیے اللہ اصل میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری امت کے
علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے. مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ بات علماء حق کی ہوئے، علماء حق کی ہو رہی ہے. وہ عالم جو عالم ربانی ہے، اللہ اکبر، عالم ربانی ہے، جو ذاکر ہیں. آپ کو یہ بہت، اگر صرف ایک اس چیز پر گفتگو کرنے لگ جائیں تو مطلب ہم کئی ایپیسوڈ گزر جائے. یہ بہت راز کی بات. آپ دیکھیں کہ رب فرما رہا ہے کہ جب تم پوچھو تو اہل ذکر سے پوچھو، بے شک، کہ اہل علم سے پوچھو، کہ جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اہل ذکر کا مطلب کیا ہے؟ صاحب ہم ہاں بالکل آپ بات پوری کہ کریں. اہل ذکر سے مراد وہ ذکر والے کہ جو اللہ کے نزدیک عالم بھی ہیں اور ذاکر بھی ہیں اور اللہ کو پہچاننے والے ہیں. ان علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے. گویا کہ کس طرح وہ ولایت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کریں گے، جیسے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے صرف ظاہری اصلاح نہیں فرمائی، ان کے دلوں کو بھی سیدھا کیا، بے شک، ان کی روح کو زندہ بھی، کیا دلوں کو. ان کی روح کو بھی سنوارا ہے. صرف اور صرف ظاہری طور پر اصلاح نہیں، بلکہ اصلاح کی اصل جو روح ہے اس تک پہنچایا ہے. جس طرح سے انبیاء نے یہ ذمہ داری اب اس امت کے علماء کی ہے اور علماء ربانیین ہے. ٹھیک ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک. تو شاداب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس کا پھر تو کل اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے، تاکہ جو ہمارے ساتھ چاہنے والے لوگ ہیں نا ان کو پتہ لگے کہ عالم دین کون ہوتا ہے، عالم دین کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، جو علماء حق ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا. ہم ایک پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا مجھے بتائیے گا، کیونکہ الحمدللہ شاذلی جو بابا صاحب ہیں یہ خود بھی نمنان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں شاذلی جواہر پر. ان کا چینل شاذلی جواہر کے نام سے موجود ہے. آپ ان کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں، ان کو بھی سن سکتے ہیں. بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں یہ بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ایک کام یہ کریں گے، جب آپ اپنی ٹرانسمیشن سے فارغ ہوں گے نا تو ہمیں بتائیے گا، کوئی وقت دیجیے گا، تاکہ میرے چاہنے والے سننا چاہتے ہیں کہ عالم اور صوفی، سبحان اللہ، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ علماء حق کون لوگ ہیں. بالکل آئی بس سمجھ، علماء حق کون لوگ ہیں، ان کی کیا نشانی ہے، اور جو دنیا دار عالم ہیں ان کی کیا نشانی ہے، تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا. کیونکہ دیکھو عالم تو صوفی سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، اور جو صوفیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اچھا، کل کی بھی ٹرانسمیشن تھوڑا سا رابطہ آپ لوگوں سے منقطع ہو گیا تھا کہ کل کی جو ٹرانسمیشن تھی جو تعویذ خاکستر کے بارے میں تھا، تو میں اپنی بات تو مکمل کر چکا تھا، لیکن کل کا ذکر رہ گیا. لیکن آج ہم ذکر کریں گے، ذکر کا بھی ٹائم شروع ہونے والا ہے. لیکن پہلے ہم وہ عمل بتا دیں کہ جس کا آپ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت ہے، اور اس کا جو عمل ہوگا جو لوگ کرنا چاہیں، اس آیت کو جو شخص 40 دن میں 1.25 لاکھ مکمل کر لیتا ہے، وہ اپنے ہر وہ جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. یعنی کہ اپنے اندر کی جو سیر ہوتی ہے، یعنی کہ عالم ناسوت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. عالم ناسوت کی سیر اس کو نصیب ہوتی ہے، عالم ملکوت کی اس کو سیر نصیب ہوتی ہے، جب انسان اس آیت کا عمل مکمل کر لیتا ہے. لیکن ہر عام انسان، میں تو خیر میری طرف سے تو اس کی اجازت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو خاص لوگ ہیں نا جو میرے ساتھ اس سفر پہ چل رہے ہیں، وہ اس کا لکھ لیں. جب ان کی زندگی رہے تو اس آیت کو کم از کم 1.25 لاکھ ضرور کر لیں. اس کے بعد پھر وہ مشاہدہ جو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، پھر وہ اپنی بیاض میں تحریر کریں گے اپنے آنے والوں کے لیے. تو آج کا جو ہماری جو اب ہم شاداب الحمدللہ ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے، اور خوش نصیب ہے میرے ساتھ ذکر کرنے والے بھی لوگ کہ آپ ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس ذکر میں شامل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے خاندان کا ذکر ہے،
لا الہ الا اللہ اور یا حی یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنے قلب کو بیدار کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے. اور پھر تیسرا ذکر جو ہے وہ هو القادر هو الحق کا جو ذکر ہے تو وہ پھر ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ کر دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے کہ جس کو ایک ایسا سرور ہمیں ملتا ہے کہ دل کرتا ہے یہ کیفیت کرتے رہے. اب بعض اوقات تو مجھ پر ایسا غلبہ ہو جاتا ہے شاہ صاحب کہ کبھی ہم محفل میں بیٹھے ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اندر جھومنے لگتا ہوں، کیونکہ وہ اندر سے جو ذکر کی کیفیت ہے نا وہ بننی شروع ہو جاتی ہے. جب کبھی میں گھر پہ ہوتا ہوں، اپنے کلینک پر ہوتا ہوں یا اپنے گھر میں اپنے، آج تو ماشاءاللہ رمضان بھی ہیں تو الحمدللہ ہم کچن کا بھی کام کر ہی لیتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ ہاتھ بٹوا کے، تو وہ بھی سنت ہے ایک طریقے دیکھا جائے تو. رمضان میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو میں بھی کچن میں ہی ہوتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بچے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں ماشاءاللہ. رمضان کی ایک اپنی الگ برکت ہے، تو اس میں بھی جب ہم کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی میرے بچے میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. میری وائف مجھے بولتی ہے کہ وہ تم وہ ذکر لگا دو، ہم وہ ذکر کرتے رہیں گے. تو الحمدللہ آج بھی وہ محفل سما بنا کہ ہم عصر کے وقت جب ہم افطار کے سامان کر رہے تھے تو ہم نے ذکر کی وہ محفل شروع کری، تو ہم بچوں نے بھی میرے ساتھ ذکر کیا اور ان کو بھی بہت مزہ آتا ہے. میرے خاندان، میری فیملی خود اس ذکر میں شامل ہوتی ہے الحمدللہ. میرے بچے بھی ذکر میں شامل ہوتے ہیں، میرے چاہنے والے لوگ بھی ذکر میں شامل ہوتے ہیں. تو اس ذکر کو ہم جتنا آگے لوگوں تک پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے اس کی برکتیں آپ کو بھی ملیں گی اور سب کو ملیں گی. تو ذکر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ پہلے جلد ذکر کی تیاری کر لیں. ذکر کا طریقہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر لیں اس محفل کو، تاکہ اور بھی لوگ ذکر کے اندر شامل ہو جائیں. تو ہم ذکر کا افتتاح کرتے ہیں. اچھا اب ایک کام کرنا، تھوڑا سا بیٹا تم نا تھوڑی سی لائٹ کم کر دو تاکہ ذکر میں ایک ماحول بن جائے، ایک تھوڑا سا اندھیرا کر دو تاکہ نا لوگوں کو طریقہ تو پتہ ہے نا. اب ہم ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا نا آواز بڑھا دینا، آپ بھی اپنے تھوڑا سا جو بھی یوز کرتے ہیں وہ کر لیں، تھوڑا سا لائٹ کم کر دو اور ذکر شروع کرو اللہ کا نام لے کر. ذکر کرنے سے پہلے دعا مانگنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، پہلے ہم دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ذکر ہم شروع کریں گے. تھوڑا سا اندھیرا کر دو تاکہ ذکر میں اور ماحول بنے. باقی تو الحمدللہ ہمارے پیر بھائی مفتی اسد اللہ مدنی صاحب جو ہمارے پیر بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس محفل میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ ابھی تراویحیں پڑھا رہے ہیں، ابھی تراویحیں چل رہی ہیں. ان کی خوبصورت آواز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے اس آواز میں ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمتوں سے نوازے، ان کو بھی برکتیں دے. تو شاہ صاحب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، پھر ہم ذکر کی جانب پڑھتے ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا اللہ. ظلمت نفس کو نجم الثاقب کر عطا. طارق حمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے. طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے. نیر اعظم بحر معظم شاہ ولایت غوث زمان. نہر شریعت بحر طریقت عین حقیقت نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا حي يا 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 الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد هو القادر هو الحق 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 هو
القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر هو الحق هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین۔ تیرا ذکر و اذکار کیا گیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا گیا، تیرے دوستوں کا ذکر کیا گیا۔ باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنا رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما یا الہ العالمین۔ اس ذکر کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس ذکر کی رحمتیں عطا فرما، اس ذکر کے فیوزات ہمیں عطا فرما یا الہ العالمین۔ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل باری تعالیٰ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل فرما جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا، جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا، جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور الحمدللہ یہ جو ذکر و اذکار کی محفل ہے، اس ذکر و اذکار کی محفل میں جو شخص جس نیت سے شامل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ پریشانی کی حالت میں جب ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گرتے ہوئے کو تھام لیتا ہے، اور جب اس کی زبان سے جب ذکر ادا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اب وہ جس مقصد کے لیے جس مقاصد کے لیے وہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقاصد کو حل فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ذکر جب ہم یا حی یا اللہ کا کرتے ہیں نا تو اب ہمارے وہ معاملات ہمارے جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کسی بندش میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے وجود کو شیاطینوں نے جکڑا ہوا ہے، ہمارا کاروبار مستقل پریشانی کی حالت میں جا رہا ہو، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہو، تالے لگ رہے ہوں دکان کو، تو اسم یا حی یا اللہ کے جب انسان تکرار کرتا ہے اس نیت سے تو وہ تمام بندشیں کھل دی جاتی ہیں، وہ تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، تمام شیاطین اس وجود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس ذکر کی روحانیت سے اس کا جو کچھ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یا حی یا اللہ اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں تو ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتا ہے، ہر قسم کی بندش کو ختم کر دیتا ہے۔ یا حی زندہ رہنے والی تو تجلی ہوتی ہے، وہ آپ کے کاروبار کو زندہ کر دے گی، آپ کے معاملات آپ کے رشتے جن رشتوں میں درار پڑ چکی ہوں، آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہوں یعنی کہ مردہ حالت میں ہو گئی ہوں، سب کچھ آپ کا تباہ برباد ہو رہا ہو، اور جب آپ اس نیت سے جب یہ ذکر کریں گے تو ہر چیز بیدار ہو جاتی ہے، ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ذکر کے طریقہ کار ہیں جو عام لوگ ہیں، جو ظاہر سی بات ہے دنیا بھی ضرورت کے تحت ان کو چاہیے ہو اور روحانیت بھی چاہیے ہو، اور جو لوگ روحانی ہم سفر ساتھی ہیں جو روحانیت کے لیے ذکر کرتے ہیں وہ اپنے قلب کو اپنے توجہ رکھیں، اپنے قلب کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اس کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اسم حی کی تجلی سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہماری روح کو بیدار کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن لوگوں سے وہ راضی ہوا، یعنی کہ جن کا قلب ذکر اللہ کرتا رہتا ہے، جن کا قلب اللہ کی یاد میں رہتا ہے،
اور جب کوئی شخص اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اس کے پیر بھی بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا ہر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو ہر اس نعمت سے نوازتا ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، آخرت بھی ملتی ہے اور روحانیت بھی ملتی ہے۔ اور جو تیسرا ذکر ہم کرتے ہیں، مجھے موبائل لا دینا بیٹا، اور جو تیسرا ذکر ہم کرتے ہیں نا، هو القادر هو الحق، یہ ہم اپنے مرشد سے ایک نسبت چھوڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یقیناً اگر ولایت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ جن ولی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب کیا، جو ایسا کسی ولی کو نہیں ہو سکتا، نہ آپ سے پہلے کسی ولی کو تھا، نہ آپ کے بعد کسی ولی کو ہوا ہے، وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ کسی ولی کو نہیں ملا۔ تو ہم جب ذکر هو القادر هو الحق کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے مرشد کا تصور رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے مرشد ہی کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں آپ کے دربار تک لے کے چلی جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے سفر کر کے آگے تک لے جاتی ہے، اور پھر ہمیں مقبول بارگاہ تک لے جاتی ہے وہ ذکر۔ تو یاد رکھیں، اور جو لوگ کہ جن کے مسائل میں ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام، ان کے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیں، تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ آپ اپنے مسائل کے لیے، اپنے طبی مسائل کے لیے، اچھا ایک تو روحانی مسائل ہیں، جیسے جادو کے معاملات ہو گئے، آسیب کے معاملات ہو گئے، پریشانی کے معاملات ہو گئے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے کے معاملات ہو گئے، بیوی روٹ کے اپنے میکے چلے گئی ہو، شوہر کے معاملات ہو گئے ہوں، یا شوہر کبھی غلط فعل میں ہو، آپ اس کا حل چاہتے ہوں، تو آپ اس کا نام لکھ کر اپنا مقصد اس اسکرین پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ تو آپ جب ذکر میں شامل ہوتے ہیں تو یہ نیت بھی رکھا کریں، اور آئی بس سمجھ، اور اگر مستقل علاج چاہتے ہیں تو آپ اس میں نمبر رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا خاندان قادریہ، ہمارا سلسلہ سہروردیہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فون کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس نمبر پہ جو اسکرین پر آپ کے نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اگر ان کو کوئی نسخے جات کی ضرورت ہے تو وہ نسخے جات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور بالکل لے سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ بیمار ہیں، اب مثال کے طور پہ اگر کوئی میڈیسن اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک دفعہ ضرور، چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، چاہے وہ ہارٹ کا مرض ہو، دل کا مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، شوگر ہو، یا کوئی دوا بنوانا چاہتا ہے، یا کوئی اپنا علاج مکمل کرنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ یہاں پہ طبی سہولیات بھی موجود ہیں، اور جو دوائیں منگوانا چاہتے ہیں میں ان کو نسخے جات بھی بتا دوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ مجھ سے دوا منگوائیں، اگر علاج کروانا چاہتے ہیں اپنے مرض کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور ہم اس کے علاج آپ کو بتائیں گے۔ آپ خود جائیں، خود بازار میں کھڑے ہوں، خود جڑی بوٹیاں نکالیں اور اپنے علاج خود کریں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے رابطہ کریں، ہم خود وہ چیز تیار کروا کے آپ کو انشاءاللہ بھجوا دیں گے۔ اور باقی الحمدللہ میں ایک دو کالیں لے لوں شاہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ اجازت دیں کہ وہ 11 بجے اپنی ٹرانسمیشن لائیو کے لیے مجھے اگر اجازت دیتے ہیں تو۔ ہاں بالکل، الحمدللہ شاہ صاحب کی بھی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور یہ شاذلی جواہر کے اس میں اپنا ٹرانسمیشن کرتے ہیں، تو آج یہ جن کو یہاں آنا تھا تو یہ اپنے وہاں پہ ریکارڈنگ کرا کر آ گئے تھے تاکہ آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو، تو بہت احسن گفتگو کرتے ہیں، تو ہاں بالکل آپ لائیو کروا دیں تاکہ لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں۔ باقی میں کچھ کالیں لے لوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ٹرانسمیشن کو اختتام تک لے کے جاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز بول رہا ہوں۔ سرفراز صاحب، آپ میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اور پڑھنے کے لیے آپ یہ کریں کہ جی میں سن رہا ہوں آپ کو، پڑھنے کے لیے آپ ایک کام کریں، سورہ قریش آپ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اپنے مقاصد کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور باقی یاد رکھیں کہ جن لوگوں میں سے بات نہیں ہو تو اگر وہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں تو وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں،
اپنے مسائل کی جاننے کے لیے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ باقی اب یہ ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، شاہ صاحب کو بھی یقیناً اپنے جانا ہوگا اپنی ٹرانسمیشن کے لیے، ان کو وہاں بھی لائیو آنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اور مزید پیر بھائیوں کو لے کر آؤں گا اس محفل میں، اور مزید پیر بھائی ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ میاں حضور نے ان کی تربیت کس طرح کی ہے، جس طرح بابا شاہ گیلانی ہیں، مفتی اسد اللہ مدنی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو میں جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ تعالیٰ محفل میں لاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعارف ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ تو میری طرف سے آج کے عمل کی اجازت ہے، اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔